تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوان دوستو، انسان دو چیزوں کے جوڑ کا نام ہے، جسم اور روح. جسم کی غذا ہیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اور روح کی غذا ہیں اللہ جل شانہ کا نام اور اس کا دین. جسمانی اعتبار سے راحت کے لیے دنیا نے جو کوشش کی، اندر کی روح اور آتما کو سکون نہیں ملا تو ساری کوششیں بیکار ہوئی. دنیا کے جسم کے اعتبار سے لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے جیسے گھی، گوشت، زمین سے پیدا ہونے والی اصل چیزیں کھائی، لیکن روح میں اللہ کا نام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اللہ کا ذکر نہیں تھا تو بے چین تھی. بلکہ انسان اصلی چیزیں کھا کے جتنی قوت حاصل کر رہا تھا نا، مضبوط ہو رہا تھا، پہلوان ہو رہا تھا. اب تو کمزور ہو گئے لوگ، کیونکہ ساری چیزیں دوائیوں سے پکنے لگی. اس زمانے میں بنتا تو پہلوان تھا، لیکن پہلوان بن کے بھی سکون نہیں ہوتا تھا. بس ہرانے کی، مارنے کی، مروانے کی، قتل کرنے کی، ظلم کرنے کی یہی سوچ تھی. جسم تو بہت ہٹے کٹے تھے. کیسے تھے؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے بڑے کھجور کے درخت جیسے لمبے لمبے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں. لیکن روحانی اعتبار سے اتنے کمزور تھے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت کو دیکھ کر بھی وہ اپنے غرور سے باز نہیں آتے تھے. تو نہ رات کو سکون تھا نہ دن میں سکون تھا. ظاہری اسباب تو ایسے تھے نا، ظاہری اسباب. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 4 واقعات الگ الگ بیان کیے ہیں، 4 قسم کے واقعات. سب کا مقصد ہے روحانی طور پہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے. اپنے چاہے مال کی حیثیت ہو، طاقت کی ہو، علم کی ہو، جو بھی حیثیت ہو، یہ سمجھے اللہ نے دیا ہے. علم اللہ نے دیا ہے، نیکی کی توفیق اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، خاندان اللہ نے دیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ
دو دوستوں کا واقعہ، موسیٰ اور خضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ چاروں واقعات میں ایک ہی چیز ہے کہ انسان جسمانی طور پہ یا مالی اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی بڑھ جائے، سکون تبھی ملے گا جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرنڈر کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اولیاء اعظام تابعین کی زندگی اس کی گواہ ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ صحابہ کرام کی حالت کیسی تھی؟ ابھی حج کا موسم ہے، اللہ سب کو حج بیت اللہ مقبول نصیب فرمائے، بولو آمین۔ طواف کر رہے ہیں، حالت ایسی ہے، کھانے کو اتنا کھانا نہیں تھا کہ پیٹ بھر جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ صحابہ کو غش آ رہی تھی، بے ہوشی آ رہی تھی، چکر آ رہے تھے، ویکنیس فیل ہو رہی تھی، اتنی زیادہ ویکنیس اور کمزوری ہو گئی کہ طواف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، دیکھو اللہ کے حکم میں کامیابی، اللہ نے حکم دیا کعبے کے پہلے 3 چکر طواف کے کیسے کرنے پڑتے آج ناصر صاحب؟ سینہ تان کے، سینہ تان کے، ہے نا سر، سینہ تان کے اللہ نے حکم دیا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہو طواف کے چکر لگائے سینہ تان کے اور تھوڑا تیزی سے، تاکہ جو روحانی مریض ہے، جن کی روح بیمار ہے، پیسہ تو سونے چاندی کے سکوں میں کھیلتے تھے نا، یہ تو اب کاغذ آیا، بیچارہ کپڑے دھو تو ساتھ میں واشنگ مشین میں وہ بھی واش ہو جاتا ہے اور نچوڑ جاتا ہے، 500 والی 5 روپے کی قیمت میں بھی نہیں جاتی، وہ تو سونے چاندی کے سکے تھے۔ تو کہا جن کو روحانی مرض ہے ان کو پتہ چل جائے۔ جب صحابہ اس طرح سے طواف کر رہے تھے تو ان کی طرف سے کیا اعلان ہوا پتہ ہے؟ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا۔ ان کی سوچ، جن کے پاس پیسہ اور مال اور خاندان، طاقت، یہ چیزیں جن کے پاس تھی، اسباب تھے ظاہری، باطنی خالی تھے، اندر کی آتما پریشان تھی، روح اور دل بے چین تھا، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے فارمولا کیا بنایا بتائیں؟ ان کو پیسے مت دو، کھانا مت دو۔ پیسے نہیں دو گے، آرتھک طور پر یہ جو ہیں کیا ہو جائیں گے؟ ہار جائیں گے۔ کھانا نہیں دو گے تو یہ پرسنل طور پر کمزور ہو جائیں گے، جسمانی کمزور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، چیزوں کی حقیقت کو، چیزوں کے ظاہری قوت کو دیکھ کر مکہ کے مشرکین نے، سردار نے یہ سمجھ کے اعلان کیا 2 چیزیں بند کر دو۔ لیکن 2 چیزیں بند کرنے سے حالت کیا بنی کہ شہر ابی طالب میں قید کر دیا، کھانے کو پتے مل رہے ہیں، درخت کی چھال اتار کے کھا رہے ہیں، زمین کو گیلی دیکھ کر اپنا پیٹ زمین پہ لگاتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹھنڈک پیٹ کو مل جائے تاکہ راحت ہو جائے۔ دودھ پیتے بچے پیاس کی اور بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ وہ ماں جو اپنی جان تو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، بچے کو بچا لیتی ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں جی لے، میں چاہے مر جاؤں۔ لیکن روحانی ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، 2 چیزیں سیکھی ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی ذات عالی کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے حکم کی کیا حیثیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہمیں کیا ملے گا۔ 2 باتیں سمجھی تھی نا، سب کچھ ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کھانے کو غذا ہے، نہ دنیا میں کوئی اسٹیٹس ہے، نہ خاندان میں کوئی رسپانس ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے تیار، نہ رشتہ دینے تیار۔ ظاہری حالت ایسی ہے لیکن روح مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کو چیر دیا گیا، نیزے مار کے شہید کر دیا گیا، لیکن مجال ہے اندر سے ایمان کمزور۔ اصل مضبوط کرنے کی چیز کیا ہے؟ پتہ چلا قرآن پاک سے
پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت سے، پتہ چلا اولیاء اعظام اور تابعین کی سیرت سے، بنانے کی چیز اور سنوارنے کی چیز، مضبوط کرنے کی چیز، وٹامن کو حاصل کرنے کی چیز، انرجی بھرنے کی چیز ہے تو روح ہے، دل ہے، قلب ہے۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟ آج لوگ کئی طرح کے حکماء، اطباء، ڈاکٹرز، چل پڑی یہ دوائیاں، ہے نا، روحانی غذا حاصل کرو، روحانی علاج، اور پاتے کیا ہیں کہ جسمانی قوت کے لیے۔ حالانکہ جسمانی بھی اور روحانی بھی قوت کس میں ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کو یہ بات سنا دو کہ ان کے دلوں کی وٹامن اور قوت اور انرجی اللہ کے ذکر میں ہے۔ قوت کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ صحابہ کھاتے کیا تھے؟ زیتون کا تیل، جو کی سوکھی ہوئی روٹی۔ ایک پردیسی آیا، اعرابی، دیہاتی، قریے سے آیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے جو گھر تھے، ان کو کہا میں پردیسی ہوں، مجھے اونٹ چاہیے تاکہ میں اس پہ مزدوری کر کے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کر سکوں، محنت کی روزی، جفاکشی کی روزی، پسینے کی کمائی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بیت المال میں سے اونٹ دیا جائے گا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، آنے والے مہمان کا اکرام یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسجد میں مسافر آیا، مہمان آیا، پردیسی آیا، اس کی پر ڈیٹیل معلوم کرو۔ آج کے دور میں ڈیٹیل معلوم کرو، اس سے تفتیش کرو کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ یہ مسجد نبوی میں پوچھا جاتا تھا، آئی ڈی پروف چیک کیا جاتا تھا۔ یہ ساری اسلام نے سکھائی ہے، نام کسی اور کا چل پڑا ہے۔ اور پھر اس کی خیر خبر پوچھو، کھانے کا سونے کا انتظام پوچھو۔ تو کھانے کا وقت ہو گیا، بیت المال سے کھانا بنا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امداد بیت المال میں جمع ہوتی تھی، بیت المال سے ہو کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے پاس جاتی تھی۔ تو غریب، مسکین، یتیم سر اٹھا کے جیتا تھا، یہ نہیں پتا ہوتا تھا مولانا مقصد نے 500 روپے دیے تو ان کی بات سننے کا، یہ سامنے آوے تو سلام کرنے کا، ایسا نہیں تھا۔ وہ بیت المال سے آتا تھا، اس لیے بیچارے سر اٹھا کے جیتے تھے، اور آج سر بھی جھکا کے جیتے اور اپنے آپ کو بھی جھکا کے جیتے، تو کہ وایا بیت المال تھا تو عزت تھی۔ خیر، کھانے کا وقت ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین دونوں تھے، کھانے بیٹھے ہو، مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں سامنے مسجد تھی، مسجد کے دروازے پر ایک بندہ اپنے کرتے کی جھولی میں جو کی سوکھی ہوئی روٹی، ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ، اس میں جو ہے نمک والا پانی، نمک کے 2-3 گلیاں اندر ڈالی، اب تو فلٹر نمک آتا ہے، نقصان دہ ہے زیادہ تر، اس میں روٹی بھگوتے ہیں، جب نرم ہو گئی کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں کافی دیر تک۔ چبانے کی ذمہ داری کس کی؟ دانتوں کی۔ دانت اللہ نے 32 بنائے، کیوں؟ اسے چباؤ۔ دانتوں کے 32 قسمیں ہیں، خیر میں اس میں نہیں جاتا، چبانے کی ذمہ داری دانتوں کی ہے۔ اگر دانت نہ چبائیں، کھانا ڈائریکٹ اندر اتار دو، ہضم کرنے کی ذمہ داری ڈیوٹی کی ہے، سینٹر ہے یہ۔ اور ہم نے کیا کر دیا، کھانا گھٹاک گھٹاک اتارتے، پھر کہتے ہیں ہاضمہ، ڈائجسٹنگ پرابلم، کیا ہاضمہ خراب ہو گیا۔ جو شریعت نے بتایا اس پر سائنس دیکھو آپ، میں ابھی سائنس نہیں بتاؤں گا، خیر اس واقعے پہ چلو۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مسافر کہنے لگا کہ یہ جو بندہ بوڑھا بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، جب اتنا اچھا کھانا بنا ہے تو ان کو بلا لو، ہمارے ساتھ کھا لیں۔ تو باپ کا ادب، باپ کا ادب، تو کہا خاموش کھا لو، جن کے پاس تم آئے ہو اونٹ لینے کے لیے، امیر المؤمنین، وہ میرے ابا جان، حضرت امام حسن کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا جن خلیفہ کے پاس تم آئے ہو نا، خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا جان، وہ سامنے جو بیٹھے وہ میرے ابا ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ اس کا لقمہ ہاتھ میں رہ گیا۔ تو کہ روحانی غذا کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے۔ کھاتے تو وہ کیا تھے؟ سوکھی روٹی، زیتون، کبھی ایک رات ایسی آئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میرے دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں، دکھی ہوتا ہے
کہ آج اس وقت میں قسم کھانے کی عادت نہیں ہے، ورنہ ابھی یہاں بیٹھ کے قسم کھا کے آپ کو بتاؤں کہ مسلمان قوم کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھتی ہیں اور سیرت و سنت پر ریسرچ کرتی ہے، اس پہ اپنی زندگی اور جسم کی بینیفٹ کے لیے اور فٹنس کے لیے اس کو فالو کرتی ہے، عمل میں لاتی ہیں، اور مسلمان حضور کی سیرت نہیں پڑھتا۔ رات رات پر فلمیں تو دیکھتا ہے، ڈرامے تو دیکھتا ہے، پب جی گیم تو کھیلتا ہے، بلو ویل گیم تو کھیلتا ہے، لیکن نبی کی سیرت نہیں پڑھتا۔ حالانکہ بعض مفتیان کرام تو یوں یہاں تک لکھا ہے پب جی گیم کھیلنے والوں کے نکاح کے بھی خطرے ہیں۔ تو دنیا نے محنت کی، جسمانی طور پہ اسباب پہ محنت کی، تو انہیں سکون نہیں ملا، سونے چاندی کے سکوں میں بھی رہ کر انہیں اطمینان نہیں آیا۔ زندگی جینے کا مزہ جو آیا صحابہ کرام کو آیا، تابعین کو آیا، اولیاء کو آیا، کس میں آیا؟ اللہ کے ذکر میں آیا، اللہ کے ذکر میں آیا، کہ ایمان میں آیا مزہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بڑی بڑی عورتیں بھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عورت ہے، عمار و یاسر چھوٹے چھوٹے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، لیکن حضور کی اطاعت میں، نیکی میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں جو سکون انہوں نے پایا نا، وہ سکون اگر ہمیں محسوس ہو جائے، اسے اگر ہم محسوس کر لیں تو میرے عزیزو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ آج وہ ایمان، آج اپنے آپ پر، اپنی نسلوں پر رحم کھانے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ صبح اٹھتے ہیں نا، رات میں سوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جب بندہ سوتا ہے شیطان آدمی کی پیچھے کے حصے میں، وچھاڑی میں، پیچھے کے بھاگ میں کیا کرتا ہے؟ اس پر بھی آپ سائنس پڑھیے، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ آنکھ اس کا فوٹو لیتی ہے، فوٹو لے کر آگے کے دماغ کو پیش کرتی ہے، یہاں سے وہ فوٹو کو ریسرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے اسٹوریج کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پھر پیچھے کے دماغ میں اسے محفوظ کرتی ہے۔ اب یہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں سائنس میں، تو پیچھے شیطان 3 گیہ لگاتا ہے۔ کتنی گاٹھ لگاتا ہے؟ 3۔ اگر بندہ صبح اٹھا، دعا پڑھی، صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، اور آج اگر زندہ ہو گئے نا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن آئے گا اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اگر آدمی سونے کی دعا اور صبح اٹھنے کی دعا میں بھی غور کرے نا، تو روزانہ موت سے گزر کے زندہ ہوتا ہے۔ ایک دعا پڑھی، ایک گراں کھل گئی، ایک لاک کھل گیا، دوسرا کہ کلمہ طیبہ پڑھا، دوسرا لاک کھل گیا، فجر کی نماز پڑھی، تیسرا لاک کھل گیا، 3 لاک کھل گئے۔ اب اس کی حلال روزی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی کہ اللہ کی طرف سے اسے 3 چیزیں نصیب ہوئی۔ پہلی چیز ایمان کا جھنڈا۔ پہلی چیز کیا ملی بولو؟ کون کون صبح صبح ایمان کا جھنڈا لے گا انشاءاللہ آج سے؟ بے ساری فجر آج سے پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا ایمان کا جھنڈا ملا۔ حلال روزی اللہ تعالیٰ آسانی سے دے گا، حلال روزی اللہ تعالیٰ آسانی سے دے گا۔ نمبر 3، اللہ جل شانہ اس بندے کی شیطان کی چالاکیوں سے، مکاریوں سے حفاظت کرے گا۔ کہ صبح اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، انہیں بٹھا کر سب سے پہلے کلمہ پڑھائیں، صبح میں کلمہ پڑھائیں۔ صبح میں جب کلمہ پڑھ کر ایمان تازہ کر کے ہم سلاتے بچوں کو، کیوں؟ جلدی اٹھ جاؤ، صبح شادی میں جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کے فلاں جگہ منگنی میں جانا ہے، جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کے اسکول جانا ہے۔ ارے یہ کہہ کے سلاؤ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا ہے، کہ اس کو پتا چلے گا فجر کی نماز صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا میری روح کی غذا کہ اللہ کا نام ہے۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کے اللہ کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہم دنیا میں آئے تو کیا سکھایا گیا؟ کیا کہا گیا؟ فوراً ڈھونڈتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کو اللہ نے قدر دی ہے، جیسی بچہ پیدا ہوگا پہلے اسے نہلائیں گے، نہلا کے کیا کریں گے؟ پہلے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دیں گے، کہ سب سے پہلے اللہ کے نام کی بڑائی، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بڑائی، سب سے پہلے آخرت کی فکر دلائی گئی کہ ایمانیات سب سے پہلے
کان میں ڈالے گئے۔ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اے انسانوں روزانہ موت سے گزرتے ہو، صبح جب اٹھا کرو خود بھی کلمہ پڑھا کرو تاکہ زندگی کی پہلی شروعات کلمے سے، ایمان سے ہو۔ اپنے بچوں کو صبح اٹھا کے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ موت سے زندہ ہونے کی حالت ہے۔ رات کو کیا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ اللہم اے اللہ بسمک تیرے نام سے اموت مرتا ہوں۔ عربی میں سونے کو نام ینوم انوم اور ارقد دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انوم اور ارقد۔ سونے کے لیے عربی ڈکشنری میں یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے دعا میں؟ بسمک اموت، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، واحیا اگر تو زندہ کرے گا تو زندگی ہوگی ورنہ موت ہے۔ کہ صبح اٹھو خود بھی کلمہ پڑھو، بچوں کو کلمہ پڑھاؤ۔ رات میں بیٹھ کر بچوں کے پاس گھر میں آؤ، اپنا موبائل رکھ دو سوئچ آف کر کے، کیونکہ ان کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے گئے یا نہیں گئے، آج پارک میں گئے یا نہیں گئے، چوراہے پہ جا کے ہوٹل پہ وہاں آدھا گھنٹہ روزانہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، فلاں ہوٹل کے چائے کے عادی پہنچے۔ یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ہوگا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے گھر والوں کو تم نے جہنم سے بچانے کے لیے ایمان کے بارے میں کیا نگہبانی کی۔ رات میں بیٹھ کے اپنے موبائل کو سوئچ آف کرو، دور آخر ہے، ایمان کے بچانے کی ضرورت ہے، بٹھاؤ انہیں۔ اگر بچوں نے اچھا کام کیا، اللہ کے واسطے میرے دوستوں آپ کے بچے آپ کی جان سے بھی، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی خدمت گزار ہیں، وفادار ہیں، لیکن شرط یہ ہے طریقہ وہ ہو جو میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضور بچوں سے جب اچھا کام ہوتا نا شاباشی دیتے تھے، تعریف کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے۔ گھر میں بیٹھو بیوی سے پوچھو، بیوی نہیں اس کا میں آپ کو نام بتاؤں کیا نام ہے اس کا؟ شریک حیات، پارٹنر، ہماری لائف پارٹنر ہے وہ، بیوی نہیں ہے۔ کچن میں گرمی میں کھڑی رہنے والی وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، شریک حیات ہے، پسلی کا اور مرد کا حصہ ہے، وہ جز ہے آپ کا۔ بیچاری 4-4 گھنٹے وہاں کھڑی رہ کے تیرے میرے مہمان کے لیے کھانے اور چائے اور الگ الگ ویرائٹی بناتی ہے، کیا وہ نوکرانی لائے ہو؟ اس کے پاس بیٹھو، پھر اسے کہو، 2 شبد کہو۔ بیچاری ترس رہی ہے ان شبدوں کو، پیاسی ہے ان لفظوں کے لیے۔ ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پتہ نہیں کون کون سی فراڈ، ان کو تو پتہ نہیں کیسی کیسی الفاظ اور تعریفوں سے، ارے وہ ویٹر کو بھی 100 روپے شاباشی دے کر دے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر میں شریک حیات ہے نا، جنت کی حقدار، اسے کہو آج تو نے جو کھانا بنایا بہت بہترین بنایا، اللہ تیرے ہاتھوں میں یہ برکت قائم رکھے، اللہ تجھے صحت تندرستی دے۔ اس سے 2 لفظ زبان سے دعا کے دو فائدے اللہ دے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمت دے گا، دوسرا یہ کہ میاں بیوی کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ بیچاری ترس رہی ہے، بچے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بچوں کو اپنے دوستوں کے سامنے، چچا ماموں کے سامنے اللہ کے واسطے مت ڈانٹو۔ لکھا ہے بچوں کی سینسیٹیو، اس کی تھنک کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں۔ بچہ کیا چاہتا ہے؟ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے عزت چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنی عزت کی سیفٹی چاہتا ہے۔ پڑھیے ان کتابوں کو، سائنس کو پڑھیے، طب کو پڑھیے، ڈاکٹری کو پڑھیے، یہ آپ کو ملے گا۔ بچہ چاہتا ہے میرا باپ میرے دوستوں کے سامنے، میرے چچا ماموں کے سامنے عزت کرے۔ آپ نے بچے نے ایک دعا سنائی، ایک سلام کر کے آیا نا، آپ اسے سینے سے لگاؤ، اس کا چچا دیکھ رہا ہو، اس کا دوست دیکھ رہا ہو، اور پھر اسے شاباشی دو، اور میرا پیارا بچہ، یہ تو میری شان ہے کہ گھر میں آتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ پھر دیکھو آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بچوں کے ایمان کی، بیوی کے ایمان کی، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں نے روایت پڑھی، بخاری مسلم کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جسے اپنے
इंसानियत पे रहम ना आए, अल्लाह को भी उस पर रहम नहीं आता। और रहम की शुरुआत हुजूर फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैं जब घर में आता हूं, घर के सारे टेंशन खुशी में बदल जाते हैं, घर के गम सारे जो है वो आपस में खुशियां बांटने लगते हैं, घर के दुख सारे मिट जाते हैं। मैं घर में आता हूं तो घर में बाहर आ जाती है, घर वाले बाहर नहीं चले जाते हैं, घर में बाहर आ जाती है, घर वाले बाहर नहीं चले जाते हैं। इस जिंदगी की जरूरत है ईमानियात की, अकायद की, घर में सीरत पढ़ने की। मेरे आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके जो बच्चे सीख कर आते हैं ना, जब बच्चे इन तरीकों पे अमल करें, माँ भी दुआ दे, बाप भी दुआ दे, अपने बच्चों की इज्जत करें, अपने भाइयों की इज्जत करें, अपनी बीवी की इज्जत करना सीखें। वरना वो एक रोबोट की तरह है, ये कर देना हाँ करे देनो, ये कर देना हाँ थई हो, आए खाए गए नहीं। आज का दौर इस बात का तकाजा करता है, आवाज देता है हम अपने बच्चों के साथ घर में आए तो अपने बच्चे को छोड़कर आए। अपना बच्चा ये मोबाइल है, इसे छोड़ दो, इसे घोड़िए में डाल दो, इसे चार्जर में लगा के स्विच ऑफ कर दो, चंद घड़ियां बैठो, चंद रोज के बाद मेरे दोस्तों, चंद रोज के बाद आपको जिंदगी का मजा नसीब होगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि हमने वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह फरमाते ए मर्दो तुम्हारे जिस्म के एक अंग में से, एक भाग में से, पार्ट्स में से मैंने तुम्हारी बीवी को बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, इससे अगर तुम शरीक हयात बनाओगे तुम्हें सारी दुनिया में सुकून जहां नहीं मिलता ना, यहां सुकून मिलेगा, यहां वहां रात को भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चटनी रोटी तुम्हें वो लज्जत देगी जो तुम्हें 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती। इसलिए वक्त का तकाजा ये है, अपनी भी, अपने घर वालों की भी, अपने पड़ोसियों की भी ईमान की हिफाजत के लिए अपने घरों को बचाएं, सुबह शाम कलमा पढ़ाएं, सुबह शाम इनको लेकर बैठें और इनकी तारीफ़ करें, इन्हें हिम्मत दिलाएं। इंशाअल्लाह हमारी सब की ज़िंदगी जो है दुनिया ही में जन्नत बनेगी। अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पे अमल करना नसीब फरमाए, घरों में मोहब्बत, जोड़, मवद्दत, रहमत, शफ़क़त अता फरमाए। अल्लाह ताला औलादों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और एक दूसरे का अदब एहतराम कदरदानी नसीब फरमाए। एक दूसरे की सिफात में, अच्छाइयों में अल्लाह ताला हमें घुलना मिलना, एक दूसरे का अदब एहतराम करना नसीब फरमाए, एक दूसरे का साथ लेना नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।